قابض حکام نے ایک بار پھر سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو تالے لگا کر لوگوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ بھارتی قابضین کو خدشہ تھا کہ عظیم الشان اور تاریخی مسجد میں جمعے کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ حکام نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی اس موقع پر گھر میں قید رکھا۔ یہ مسلسل چوتھی بار ہوا ہے کہ بھارتی قابضین نے اپنی اور اسرائیلی دہشت گردی کے خدشے کے تحت جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی عائد کی۔ بھارتی قابض فورسز کی طرف سے بستیوں کے محاصروں اور تلاشیوں کی کارروائیوں کے دوران گزشتہ چند یوم کے دوران ہی سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بڑے پیمانے پر عملائی جانے والی ان گرفتاریوں کا مقصد کشمیری عوام میں خوف کا احساس پیدا اور انہیں تحریک آزادی سے وابستگی ترک کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ منگل کے روز آر سوائن نامی نوٹوریس آفیسر کے فورس کے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے پولیس نے علاقے میں کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ آر سوائن RSS سے وابستہ جانا جاتا ہے اور اسے انتہا پسند ہندو تنظیم کی ہندوتوا ایجنڈے کو زبردستی مسلط کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران گرفتار ہونے والوں میں حریت رہنما اور کارکنان کے ساتھ ساتھ بچے، نوجوان، خواتین اور بوڑھے بھی شامل ہیں۔ ان لوگوں کو کشمیریوں کے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت کے حصول کے لیے برسر پیکار مجاہدین یا ان کی تنظیموں کے برسر زمین معاونین قرار دے کر مشکل اور پیچیدہ مقدمات میں پھنسایا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں جاری گرفتاریوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی مظالم کشمیریوں کے عزم آزادی کو دبا نہیں سکتے اور وہ اپنی جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے تک جاری رکھیں گے۔ حریت کانفرنس نے ایک بار پھر عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لے۔ دوسری جانب حریت رہنماؤں نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں شہدائے جموں کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری عوام اپنے شہداء کے مشن کو ہر قیمت پر پورا کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 1947 میں نومبر کے پہلے ہفتے میں لاکھوں کشمیریوں کو مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج، بھارتی فوج اور جموں کے مختلف حصوں میں ہندو انتہا پسندوں نے قتل کیا تھا جب وہ پاکستان ہجرت کر رہے تھے۔